اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المجادلة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو، انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے ایک جد و جہد، ایک سعی کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں، جن کو کہ کچھ پریولیجز حاصل ہوں۔ مثلا فرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے، جبر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں۔ یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غرباء کا، ہیو ناٹس کا، ایک ہوگا ہیوز کا۔ وہ ہیوز والے جو ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے، وہ رجسٹ کریں گے ٹوتھ اینڈ نیل۔ لہذا ایک کشاکش، ایک تصادم ناگزیر ہے۔ اس تصادم کے لیے دو گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے، ایک جو اللہ کے دین کے پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں، دوسرے وہ کہ جو اس کی مخالفت کریں گے۔ اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں۔ ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے، محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جوہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت۔ یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے، اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی چپقلش نہیں تھی، جیسا کہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے۔ تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی۔ دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خوار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہ جیسے
قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر، اے قریش اور اے عرب کے مشرکوں، تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے، ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعث بعد الموت، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا۔ ونسوہ، وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے، اور پھر وہ گروپس جو ہیں خفیہ جو ہے چیمیں گوئیاں شروع کر دیں۔ ایک جماعت ہے، اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے، تخریبی ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سی لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں۔ اگر عام ڈائیلاگ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے، اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائیلاگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائیں تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ سم میں قاتل ہے، زہر ہے، مہلک زہر ہے۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد، الا هو رابعہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا۔ ولا ادنیٰ من ذالک، ادنیٰ کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ ولا اکثرا، اس سے زائد ہوں تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ ہوا معہم اینما کانوا، وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے؟ یہ آیت جو ہے سورہ نساء میں آ چکی ہے، آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، دوبارہ اسی شے کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے۔ یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے، کبھی آپس میں میٹنگیں کرتے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں، زیادتیوں کی کرتے ہیں، اور رسول کی معصیت، رسول کی نافرمانی۔ یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاخ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پہ عمل کریں گے، لیکن یہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے۔ پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ
کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے. کیا ضرورت تھی یہ چھیڑ چھاڑ کیوں کی قریش کے ساتھ؟ کیوں جنگوں کا سلسلہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی؟ لہذا ان کے اوپر جو شاخ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت و معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء ہی میں یہ مضمون آیا تھا. تحیہ، عربوں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیاک اللہ، حیاتی ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے، طویل کرے، اچھی زندگی دے. تو اس طرح کی بات ہے. لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنگز ہیں وہ السلام علیکم، لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم السلام علیکم، سام کی معنی موت ہے. اے نبی آپ پر موت پڑے، اے مسلمانوں تم پر موت پڑے. لہذا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اب دیکھیے یہ نفسیاتی بات ہے. دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لولا يعذبنا الله بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رسول نہیں ہے. اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فوراً ہماری زبانیں کھینچ لیتا اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی، زائل ہونی شروع ہو جاتی. ایک شرارت کی، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استہزاء کا بھی برداشت نہ کرتا. حسبہم جہنم، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، موضوع ہے. یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، علیحدہ جا کر بات کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اسکیم بن رہی ہے، کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے خفیہ، یا رسول کی مخالفت، رسول کے احکام کی نافرمانی کی، یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو، بھلائی کی تلقین کرو، صدقہ و خیرات کی تلقین کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کیا جائے گا. انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ رنجیدہ ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. ظاہر بات ہے کو نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو طبع بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا. اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا 3-4 آدمی ادھر خسر پسر کر رہے ہیں تو خام خواہ آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک الٹا اثر ہوتا ہے. کبھی کبھی خاص طور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے، اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حزن سے دو چار ہوں، دلگیر ہوں، دل گرفتہ ہوں. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شیطان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر. اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے، تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم. یہ بھی ان منافقین کا طرز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں 3-4 آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بات ہو رہی ہے حضور فرمائے ساتھ ساتھ وہ فقرے بھی چست کرتے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ علیحدہ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فقرے یہ سچے مسلمان نہ سن لے کہیں، تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری. تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت قریب قریب ہو کر، اپنا ایک علیحدہ سالکہ بنا کر.
تو اس کے لیے اگر ان سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو، اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر نہ بیٹھو، کھل کر بیٹھو، معلوم ہو کہ ایک اجلاس ہے، ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ فَافْصَحُوا، تو تم کھل کے بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ بڑی عمدہ انداز ہے نصیحت کا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جایا کرو، اٹھ جایا کرو۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے، مشورہ ہے، گفتگو ہوئی ہے، کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے، اب ہمیں اقدام کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ کہ جب مجلس برخاست ہوئی، وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوء ظن کی سی فضا پیدا کرنے والی شے ہے۔ اب جب اجتماع تھا، بیٹھے تھے، اجتماع ختم ہو گیا، اب جائیے۔ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، حقیقی علم دیا ہے، ان کے درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیحدگی کی بات سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو۔ اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے، حضور ذرا مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودھری ہے، بڑا اہم آدمی ہے، یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے، تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے، اور وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے۔ اور جو ان میں منافق تھے، جو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا، پہلے کھڑا ہو جاتا تھا خود، اور کہہ رہے لوگوں دیکھو توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، تاکہ اس کی اپنی حیثیت ایک ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودھری ہے۔ اور وہ تھا مدینے کا چودھری، اس لیے کہ خزرج کا سردار تھا، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے، اپنا نظام بنائیں گے، چونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے اوس اور خزرج کو۔ اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی، اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا، بس تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لہذا اس کے اندر دشمنی اول روز سے تھی، تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا۔ اسی طرح یہ کہ اذا ناجیتم الرسول، تو اب آپ نے چونکہ مال سے تو محبت بہت تھی، حضور نے کہا کہ پہلے کو صدقہ دے کر پھر ذرا آ کے حضور سے بات کیا کرو۔ ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا۔ اب وہ تو اس سے پہلوتی کر گئے، اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آ کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ان میں سے۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا۔ یہ حکم بہت جلدی منسوخ ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں اگر تم غریب ہو، تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شے ہے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یہ گنجائش رکھتی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے منافقین تو غریب نہیں تھے، متمول لوگ تھے، مرفع الحال لوگ تھے۔ اس کے بعد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا، تم پر نظر عنایت فرمائی۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو بس ٹھیک ہے، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہت جلد ختم بھی کر دیا گیا، لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے،
جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا، اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ یہاں مراد کون ہے؟ یہودی۔ یہودی کون ہے؟ مغضوب علیہم، جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے، چاہے اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں، جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانے گانٹھے ہوئے ہیں، دوستیاں ہیں، حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے۔ یہ منافقین کا یہ رول، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک سخت عذاب۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جہاں کسی بات پر گرفت ہوئی، خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے، وہ مروت میں آ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا، اب میں کیا کروں؟ لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں، مطلب اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ حقیقتاً جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بظاہر کون ہے؟ بظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کون تھے؟ اسلام کا دم بھرتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں، قسمیں کھاتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ بات تو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے، اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے، وہاں بھی جا کر یہ چوکنے والے نہیں ہیں۔ یحلفون لکم، جیسے تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں، یحسبون انہم علی شیء، اور سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا، ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قبول کیا تھا ہم نے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور انہیں غافل کر دیا ہے، بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد۔ اولئک حزب الشیطان، جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی۔ یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو کھلم کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں، مشرکین مکہ تھے، کھلم کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف، کھلم کھلا اقدام تھا ان کا۔ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اپنے باطل معبودوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ان کے لیے۔ ایک یہ تھے یہودی، اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففتھ کالمسٹ عنصر جو تھا، کہ جو منافقین پر مشتمل تھا۔ ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا مزید اگلی صورت میں، سورہ حشر میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حزب الشیطان کے اصل میں رکن تھے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں، یہی رہیں گے گھاٹے میں، یہی ہوں گے تباہ و برباد۔ اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، جب حزب الشیطان کی یہ کارروائیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئیں تو حزب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ابھی انہی کا ذکر جاری ہے۔
یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے، سب سے زیادہ ذلیل، اذل۔ اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ نساء میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب وہ مضمون آ گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ صافات میں بھی آ چکا ہے، اور بہت اہم ہے یہ مضمون، اور اہم مضامین میں نے کئی مرتبہ عرض کیا قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ہوتے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں لازماً، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے، اٹل ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہ تو ہمارا لشکر ہے، حزب اللہ ہے، ہماری پارٹی ہے، رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے، ہمارا لشکر لازماً غالب آئے گا۔ یہاں بھی فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ تو نہایت ذلیل ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زور آور ہے۔ اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حزب اللہ میں ہے کون، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، حلیف ہو، دوست ہو، اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا، تب تو آپ حزب اللہ میں ہیں، اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حزب اللہ میں نہیں۔ لٹمس ٹیسٹ یہ یکسو ہونا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں، پیسو ہوں، آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہوں، اسلام کے خلاف کوئی، ان کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگیں بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اب وہی نوٹ کر لیجیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں، رسول کی محبت کے، رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں، لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں، بڑی بڑی محفل میعاد منعقد کر سکتے ہیں، نعتوں کے اندر زمین آسمان کے کلابے ملا سکتے ہیں۔ اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو جہاد فی سبیلہ ہی سے ہوگا، وہ تو ٹھوس ہے۔ تو اگر وہ 8 چیزوں کی محبت ان 3 چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تقریباً اس کی ہم بدن آیت ہے یہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھ دینا کسی چیز کا پختہ کر دینا، طے کر دینا، لکھ دیا ہے، نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے، ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے غیب کے فیض سے، روح سے۔ اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اولئک حزب اللہ، اب یہ آیا ہے کنٹراسٹ، وہ حزب الشیطان، یہ حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے، اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بھی آ چکا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہاں آیا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی۔ لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے۔ اولئک الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ انہیں کو فلاح ملنے والی ہے کہ جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ حدید اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف، وہاں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہاں ما فی کا اضافہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، گویا کہ ایمفیسس بڑھ گیا۔ باقی وہی دو اسماء گرامی اللہ کے، وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، لیکن حکیم ہے، کمال حکمت والا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اس میں اب یہ غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ 3 قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا۔ سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، وہ بنو قینقاع نے کی تھی۔ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرارتیں کی، تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ دوسری باری آئی اس کی، یہ ہے بنو نذیر۔ غزوہ احد کے بعد، سن 3 میں غزوہ احد ہوا ہے، سن 4 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے، ان کا ایک سردار تھا کعب ابن اشرف، اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی، قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے، خود بھی گیا کسی طریقے سے، ہم تو ہماری جان ضیق میں آ گئی ہے، محمد آ گئے وہاں پر، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے مدد کریں گے۔ لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کو بلایا، کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کے سائے میں نیچے، اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پارٹ جو ہے پھینکا تاکہ حضور کو ہلاک کر دے۔ تو یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اقدام کیا۔ ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا، 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی، یہ محاصرہ جاری رہا۔ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے، بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے۔ تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے، وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے، کواڑ ہی لے جائیں، وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں۔ تو یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا، جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریظہ کا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر۔
اس طرح ایک ایک کر کے تینوں ان قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ یہ بنی نضیر کا معاملہ ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے جمع ہونے کے وقت۔ یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ، جنگ ہوگی، یہ سامنے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی۔ ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں، پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مسلمانوں، قریش سے تمہاری جنگ ہوئی ہے، اگر بھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کہ اول الحشر، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں، مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھدیڑے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے۔ پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے، وہ قیامت کا حشر ہے۔ تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے۔ وظنوا، اور ان کا بھی یہ یقین تھا، انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، من اللہ، اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب جو ہے وہ ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، اب دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تخریب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کوئی کیواڑ نکالنے کو، کوئی کھڑکی نکالنے کو، کوئی چوکھٹ نکالنے کو، کوئی اور اوپر کے جو ہے کڑیاں اور شہتیر لے جانے کے لیے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے، وایدی المومنین، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی کہ اب تم رہ گئے ہو، ایک رہ گیا، عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھ نہ دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، زدم زدہ کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کے ساتھ، جو اس کے ساتھ زدم زدہ کرے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے، تو تم سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، جو بھی تم نے لینا، یہ ایک خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا، ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں، ان کے جو مکان تھے، حویلیاں تھیں، ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑ سی جیسے لگی ہوئی تھی، ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت گھنے۔ تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے، اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا، اسکینڈل بنا دیا، دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان، اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف اس کا جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا، تو غلط کام نہیں کیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں، قائمۃ علی اصولھا، جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولھا فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خوار کرے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے، اور وہ ہے فے کا مال غنیمت۔ جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا۔ خمس جو ہے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے،
اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور وابن السبیل اور مسافر کے لیے 4 حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ، اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا۔ یہاں اب ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لہذا یہ مال فے ہے، یہ غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو، غریب کو، مسکین کو دینا چاہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے، منہم ان سے یعنی بنو نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تو دیکھو اے مسلمانوں، تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے، اس کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا، تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی، لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ حکم آ رہا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، اس سے مراد ہے اسلامی ریاست، پھر رسول کے اپنے اخراجات، اپنی ازواج مطہرات کا دان نفقہ، اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی، پھر رسول کے قرابت دار، ظاہر بات ہے ذی القربیٰ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، تو رسول کے بھی تو قرابت دار ہیں، اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں، والیتامی والمساکین وابن السبیل، باقی اس کے علاوہ جو بھی مستحق ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں، اور ان کے لیے محتاج ہیں، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ لا یکون، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جو جنگ میں حصہ لیا ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے، اب ان کو دگنے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے، تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع الحال ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے، انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے، اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے، وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر، اس کی گردش دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے، اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہیں اس سے مستفید ہوں۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی، گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی ہے، لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے ہاں چلی گئی۔ یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر، انہی کے اندر جو ہے گردش ہو رہی، گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو، سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو، تاکہ یہ جو اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے، اتنی عدم مساوات ہے، وہ ختم ہو۔ وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں، وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا، وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا، لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے، بھوک ہو، احتیاج ہو، جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے، احتیاج، وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی، اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، دوسری طرف
عام لوگ جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے، وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ غیر مساوی نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے۔ جدھر ایکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تللے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں۔ کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بل، اور دوسری طرف اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی مالی ہے، اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا کرے، اور وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فقر ہے، کاد الفقر ویکون کفرا، تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی، اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا، اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا، توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا، تو فوری طور پر یہ سمجھ لیں آخر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا، شوق پہنچا ہوگا۔ لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ للفقراء، اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے، رسول نے تو اپنی بیویوں کے نفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا، سورہ احزاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں۔ رسول یہ کس کو دے گا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر جو تنگ دست ہیں، کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اموالہم، اور اپنے اموال سے، انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو یہ لوگ جو ہیں جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آ گئے، مکے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس میں سے مال فے میں سے ان کا حصہ ہوگا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون، یقیناً وہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا، صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے، یعنی ان کے آنے سے پہلے، یعنی انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا، وہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا؟ یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے قطعاً گراں نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں، ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا، یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت، کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے، کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرہور کیا ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو نذیر، اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ سارا مال فے ہے، یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں، تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا۔ یہ ساری آیات در حقیقت
ان کی تشفی کے لیے، تسکین کے لیے، ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے ہاں آ گئے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور انہیں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو۔ یعنی انصار بھی سب کے سب جو ہے وہ دولت مند تو نہیں تھے، ان میں بھی غریب بھی تھے، لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تنگ دست ہوں، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے۔ ایثار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا، کسی کو مقدم رکھنا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تنگ دستی ہے، خواہ ہو ان کے ہاں تنگ دستی۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے۔ یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فے سے، ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا، الا یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو، مساکین ہو، ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ ہے، بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر، جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ موقع سمجھ لیجئے، جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو ایک فرٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، بہت زرخیز علاقہ، درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے ایک بڑا صحرا ہے لیکن ایک کریسنٹ پاتا ہی ہو، بہت فرٹائل ایریا۔ اب یہ جو مجاہدین تھے، صحابہ کرام کتنے تھے؟ چند ہزار۔ ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے، 1/5 رکھیے بیت المال کے لیے، 4/5 ہمارے اندر تقسیم کر دی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی، پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے، تقسیم کر دیجیے انہیں۔ مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں آتی تھیں تو غنیمت تقسیم ہوتی تھی کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور کیا، اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فے شمار ہوگا، مال غنیمت نہیں۔ مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی، جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں، زرہیں ہیں اور سامان ہے، یا بھیڑیں بکریاں ہیں، ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یا وہاں جو POWs ہوں گے، جو وہاں گرفتار ہوں گے، جو لڑنے والے، یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کنیزیں بنائی جائیں گی، تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے۔ لیکن پورا ملک، اب جنگ تو ایک ہوئی ہے، نہابند کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں تم پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا۔ ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی، پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیزیں، جو چاہیں کریں وہ۔ اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی، اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے، اس میں ایک تو فرمایا گیا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو والذین جاؤوا من بعدہم، جو اور بعد میں آئیں گے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج تو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا، اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے، اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں۔ یہ بیت المال کی ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹیو ملکیت ہو، کلیکٹیو اونرشپ آف دی ہول مسلم امہ۔
تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود، اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشر و اشاعت، اس کا ایک مکمل نظام، اور جو ہماری حدیں ہیں تو سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا، اور اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا، اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے، اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فے قرار پائے گا ان لوگوں کی اس آیت کی روح سے، کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں، والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا، ان کا نہیں یہ مال غنیمت ہے، تقسیم کیجیے۔ پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا، اس میں کچھ اوس کے، کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے، ان کو ایک کمیشن بنایا گیا، انہوں نے غور کیا، سب کی بات سنی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا، اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا۔ اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں، ایک اراضی عشری، ایک اراضی خراجی۔ عشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے، جیسے مدینے کے لوگ۔ حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو، تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں۔ عشری زمین قبضے میں ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی، اس میں سے عشر ہوگا پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے، کسی فوج نے لڑ بھڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک، اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے۔ کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ، کہ یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے۔ جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ، اس کی زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اب مسلمان ہو چاہے تو وہاں پر، چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو، کوئی ہو، وہ کاشت کریں گے، لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں، کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے۔ اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین۔ اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، یہاں کوئی عشری زمین نہیں ہے، کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے، کسی کو ملکیت نہیں، سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ چنانچہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر، محدث، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے مفتی، ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری، وہ انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے، لیکن نام تفسیر صلاحی نہیں رکھا، تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوب کیا۔ تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدھ منہ، وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا رسالہ ہے، اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، مالا بدھ منہ، اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین عشری ہے ہی نہیں، لہذا میں عشر کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں۔ خام خواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے، کیا ضرورت ہے، جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے عشری نہیں، سب خراجی خراجی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے، ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جا سکتی، ملکیت ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی، کسی اور نے دے دی، ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ ہے خراجی زمینیں، خراجی رہیں گی۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے تھے۔ ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلا، کوئی بھی کدورت، کوئی بھی بیر، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔